ٹرمپ کا جو غزہ پر قبضہ کرنے کی دھمکی تھی، ایکچولی اس کو دھمکی ہی سمجھا جائے گا بینگ ہیومن، کیونکہ فلسطینیوں کی سرزمین ان کا حق ہے اور فلسطینیوں کو ایز سون ایز پاسبل ان کی سرزمین ملنی چاہیے ہے. جو ٹرمپ صاحب کی باتیں تھی اس سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ فلسطینیوں کو اٹھا کر دوسرے ملکوں کے اندر پناہ گزین بنا کر ریفیوجی کیمپس کے اندر ان کو رکھا جائے گا، وہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے. اور یہ غزہ کا ساری اسٹرپ جس کے ساتھ ویسٹ بینک غزہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے گیس کا، نیچرل گیس کا، جو شاید کئی ٹریلینز آف ڈالرز کی گیس ہے، شاید اس پہ قبضہ کرنا اس کا مقصد ہے. بات کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ بابر خان ناصر صاحب سے. بابر صاحب کیا سمجھتے ہیں سر جو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، ٹرمپ کے کیا پلانز ہیں؟ چٹھا صاحب شکریہ آپ نے بلایا آج مجھے اس پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ جو غزہ کا پالیسی پرپوز پالیسی ٹرمپ کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے اس پہ قبضہ کر لینے کے بعد کہنا کہ آپ لوگ جو ہیں ذرا سڑک پہ بیٹھ جائیں تو میں اس گھر کو ایک زو یا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی تفریحی مقام بنا کے دکھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت مجھے آپ دکھا دیں جو ٹرمپ کی اس پالیسی پہ کو ایکویز کرتا ہو، جو ٹرمپ کی اس پالیسی کو جس نے اپروو کیا ہو. ایون اس کے اپنے ملک میں 74% ریپبلکن ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ اس پالیسی کے خلاف ہے. 64% آف دی پیپل آف یو ایس اے وہ اس پالیسی کے خلاف ہیں. میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ایک گھر ہے مارے لاگو، ایک بیچ کے اوپر گھر ہے، بہت خوبصورت پلیشل بلڈنگ ہے، پلیشل گھر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹرمپ صاحب آپ یہ گھر ہمیں دے دیں اور آپ باہر چلے جائیں، کیا ٹرمپ اس کو برداشت کر لے گا؟ کیا جو غزہ کے لوگ 22 لاکھ لوگ جو ہیں غزہ میں رہنے والے وہیں پیدا ہوئے، اپنے خون سے انہوں نے سینچا اور اپنے خون سے آزادی لی اور اپنے خون سے اپنی اس علاقے کو انہوں نے اس کی پروٹیکشن کی، آج تک وہ مرتے آ رہے ہیں لوگ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 64,000 بندہ تو اس نے مار دیا اسرائیل نے. تو اس ماحول میں کیا وہ سمجھتا ہے کہ غزہ جو ہے وہ اس کو قابو کرنا آسان ہے اور اسے ریوریا بنانا ہے افریقہ کا کوئی اس کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں اس طرح جو ہیجمنی ہے اور یہ جو امپیریلزم ہے اس کا دور گزر چکا ہے. اب میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسیز ایسی ہیں، وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ پالیسیز اس کی ایسی ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو تصدیق کی مور بھی لگ جائے اس کے اوپر. بڑا مشکل ہے غزہ کے اوپر ٹرمپ کی یہ الغار کامیاب ہونا. بڑا مشکل ہے، اللہ نہ کرے کبھی الغار کامیاب بھی ہو، بیکاز یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. غلام عباس ہرل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیے چٹر صاحب، آپ نے بیرونی امداد کی بات کی جو امریکہ نے پاکستان کو دی ہے. ہمیں امریکہ جو ہے وہ 3 شعبوں میں بہت زیادہ امداد دے رہا ہے، جس میں جوڈیشری ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. اس حوالے سے اور بڑے عرصے سے دے رہا ہے امداد. لیکن آپ تینوں شعبوں کا حالت دیکھ لیں تو تینوں شعبے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. جوڈیشری دیکھ لیں، ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں. اگر کوئی ہاسپٹل ہے تو اس میں کہیں کوئی میڈیسن نہیں ہے. وہاں پہ جو آپ اتنے لاہور کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ MRI مشین نہیں ہے، اور اگر ہے تو ورکنگ نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو یہ چھوٹی چھوٹی فلمیں ہوتی ہیں، آپ نے ایکس رے کروانا ہے MRI مشین کے لیے، وہ اویلیبل نہیں ہے. اور میڈیسن کا حال دیکھ لیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ 2-4 ماہ میں کوئی ادویات کی قیمتیں بڑھتی تھیں. اب ہر ہفتے بعد جو ہے ادویات کی قیمتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں. لوگ بیچارے پہلے بھوک اور افساس سے تنگ تھے، اور اب چونکہ میڈیسن لینا تو ہر کسی کی مجبوری ہے. تب جب اپوزیشن میں تھی مریم تو تب یہ نعرہ اور دعویٰ کرتی تھی کہ لوگ جو بیچارے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ادویات جو ہیں میڈیسن نہیں لے رہے. تو اب یہ ساری جب اقتدار میں آتے ہیں، نہ ہماری کوئی مطلب اصول ہوتا ہے، نہ کوئی غریبوں کا خیال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب بھول جاتے ہیں. اور جو امداد یہ لے رہے ہیں، یہ ہم بیسیکلی جو ہے ہم تو خیرات کے پیسے نہیں چھوڑتے. یہ تو ایک آپ کے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے حساب سے پیسے تھے. ہم نے اگر کہیں سے ہمیں خیرات کے مد میں پیسے دیے گئے ہیں، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. ہم اتنے بددیانت لوگ ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ
یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ عوام کو نچوڑنا، اور پچھلے کئی سالہ سے ایک ہی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں کہ اس عوام کو نچوڑ دو، ان کو خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ بھی آپ نہ چھوڑو ان کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور یہ آڈٹ، اور جب ہم کو حکومت میں ہوتے ہیں ہم سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادارے بھی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سوئے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جب حکومت سے کوئی اپوزیشن میں چلا جاتا ہے پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے جو ہے مقدمات بنائے جاتے ہیں. پھر اس کے اگر آپ نے کرپشن فری پاکستان کرنا ہے اور ان چیزوں کا آپ نے تدارک کرنا ہے تو پھر اب جو ہے ان کا اگر کوئی حکومت میں ہے تو کرپشن کر رہا ہے، اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر گیا سارا سرمایہ جو ان کو ملا ہے تعلیمی امداد کی مد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ، کہ آپ اس وقت دیکھ لیں 2.5 کروڑ کے لگ بھگ جو بچے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں، جو بچے سکول میں ہی نہیں جا رہے، اور کتنے لوگ ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہے اس ملک میں، لیکن ان کے شرافیہ جو ہے، یہ حکمران جو ہے، ان کے کانوں تک جوں تک نہیں رنگتی. بڑے بے شرم ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ جو معاشی جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ اعداد و شمار میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج ہو یا ویسے کوئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائیں کہاں مارکیٹ میں، بازار میں، ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی کس حد تک پہنچ گئی ہے، غریب بیچارہ کتنا پریشان ہے.